اکثریت جو ہے وہ بنات کی قائل ہے، بنت کی قائل نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک صاحبہ کی طرف کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری اور آپ کی ماں، مومنین کی ماں، جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور علم نشرح کے سینے میں زیادہ وقت گزارا۔ اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھیں، چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینہ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے، تو انہوں نے زیادہ وقت پایا۔ اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں، تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نسب بھی یہیں سے چلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، بی بی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ کہا کہ بنات سے اگر میں نے ایک لفظ بیٹی مراد لیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ بیٹی ہمارے نزدیک ایک ثابت ہے، باقی یہ نہیں کہا میں نے روحانی میں کہا اعزازی طور پر۔ اعزازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم منہ بولی بیٹی کہتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھانجیاں تھیں ہمارے عقیدے کے مطابق، تاریخ میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو پالا ہوا تھا۔ جب ان کا عقد مبارک ہوا رسالت میں آپ کے ساتھ، چونکہ وہ بچیاں جناب خدیجہ کو بھی ماں کہتی تھی، تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے عقد وغیرہ اس زمانے میں ہوئے، اور ابھی مفتی صاحب نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، جو کہ ریکارڈنگ میں ہے تو ہم ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ ہم نے نہیں کہا، موجود ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سارے فضائل اور مناقب صرف اس وجہ سے ملے چونکہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں، تو تین اور بھی تھیں، تو ان کو سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی، ان کے بارے میں بھی اٹھ کے استقبال کرتے، یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، یا یہ مانے کہ جتنی فضائل تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذاتی فضائل تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہیں، بلکہ ان کی ذات اتنی معتبر اور مقدس تھی کہ رسالت مآب جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا اور دنیا کو بتاتا تھا۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو فضائل ہیں صرف اس نسبت سے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ذات میں ہم نسبتوں کو صرف اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ اگر جب اس شخص میں کوئی ذاتی کمال ہو، جیسا بھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ سید کے حوالے سے کہ یہ شرط ہے کہ آپ وہ سید العقیدہ ہو یا نہیں ہوگا، نسبت ہے نا، رسول خدا کی نسل میں سے ہیں تو سید ہیں۔ تو اگر ایک شخص میں ہمارے ہاں تاریخ میں ایسا ملتا ہے، انبیاء کے بیٹے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، انبیاء کے بیٹے تھے، نسب کے شیعہ میں سب قائل ہے، قرآن کہہ رہا ہے بیٹا تھا، جب ہٹ گیا تو ہٹ گیا، تو نسبت سے کوئی فضیلت قائم نہیں ہوتی، نسبت کا احترام ہوتا ہے، فضائل منتقل نہیں ہوتے، فضائل انسان خود کسب کرتا ہے۔ میرے والد صاحب مجتہد ہے، میں مجتہد نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ مجتہد ہے تو مجتہد ہی ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نسبت ہاں میرا احترام کرتے ہیں ان کے دوست، چونکہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھے ان کی مسجد پر بٹھا دیں کیونکہ میں بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہوگا انلیس کہ میں اس کیپیبلٹی خود اس کا جو ہے وہ حامل ہوں گا۔ جو جملہ کہا تھا بنات کے حوالے سے جو میرا عقیدہ ہے، اور انہوں نے صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہم نے کل ازواج و بنات کا، جو لفظ بنات ہے وہ جمع ہے بنت کی، یہ ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لیے نافذ ہوتا ہے۔ تو یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہو جائے گی اگر ہم اس الفاظ کے لفظی معنوں پر جائیں گے، تو مفتی صاحب تو خدا کو بھی ایک ثابت نہیں کر پائیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمع کا صیغہ ہے، انا بھی اور انزلنا بھی، ہم نے نازل کیا، ایک سے زیادہ بنتا ہے۔ اب کوئی بھی مشرک کو کہے گا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ اچھا، پھر ان تمام خداوند کریم کی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، چونکہ وہ بڑی احتیاط کی بات ہے، قرآن مجید کی ایک معروف آیت ہے کہ جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، نساء جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے جس پہ عورتوں کا استعمال ہوتا ہے، کتنی عورتیں گئی تھیں؟ ایک گئی تھی۔ انفسنا جمع کا صیغہ ہے نفس کے لیے، کتنے نفس گئے تھے؟ ایک گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں فصاحت اور بلاغت کا علم ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا میری ذاتی رائے ہے، اور میرے علماء جو بزرگوں سے ہمیں سیکھا ہے یہ ان کی روشنی میں ہے، قرآن کا ترجمہ شخص وہ اہل ہے ترجمہ کرنے کا کہ جو بہت سارے علوم پہ پہلے دسترس رکھتا ہو، اس میں علم فصاحت و بلاغت شامل ہے۔ ہمیں اگر قرآن کا مزاج ہی نہیں پتہ ہوگا کہ پروردگار اپنے کبریائی لہجے میں کب بات کرتا ہے، نبی سے کس لہجے میں بات کرتا ہے، عوام سے کیا بات کرتا ہے، ترجمہ کرنا تو بیکار ہے۔ اگر ہم نے صرف بنات ایک لفظ کو دلیل بنانا ہے تو پھر تو توحید بھی آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی، پھر تو مباہلے کا واقعہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا، پھر تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے لفظوں کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ تاریخ کیا بیان کرتی ہے۔